اگر یہ دنیا ملنا، نعمتیں ملنی یا مال کی کثرت رب کی رضا ہوتی تو اللہ قارون کو دنیا نہ عطا کرتا۔ جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے تو اللہ اس پر راضی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اگر یہی دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کیا معاذ اللہ اپنے نبی سے ناراض تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ نہیں دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹانٹ کا لباس پہن لیا تھا تو کیا ان کے پاس کپڑے نہیں تھے؟ یہ چیز نہیں ہے، یہ کنسیپٹ، یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ دنیا، مال و دولت رب کی رضا کی نشانی ہے۔ رب کی رضا کی نشانی نہیں، بلکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے، کہ وہ مال اور اولاد جو رب کی یاد سے بندے کو غافل کر دے وہ بندے کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، کیا؟ تمہارا مال بھی، تمہاری اولاد بھی۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو اس طرح کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ یعنی جو مال کے پیچھے لگ کر خدا کی یاد سے غافل رہ جائے گا، اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل رہ جائے گا، خدا کے ذکر کو بھول جائے گا، پھر وہ نقصان اٹھائے گا، پھر اس کے پاس چاہے جتنی مرضی دنیا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کافر کے بارے میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب کسی کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑا کر رب کو پکارتا ہے، کافر بھی رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، ثم اذا خولہ نعمتا من، پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر وہ جس کو پہلے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ جب بھول جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ؟ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، پھر لوگوں کو کہتا ہے یہ زکوٰۃ نہیں، یہ ٹیکس ہوتا ہے، یہ تو مولوی ایویں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایویں ہی صدقات و خیرات اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ تو مولویوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ایویں ہی پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام میں کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ اسلام پیسے مانگتا ہے، پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، محبوب ان سے کہہ دو کہ اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ہے جہنمیوں میں سے۔ کون؟ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو رب کو بھول جائے، جب اللہ دنیا دے تو خدا کو بھول جائے، جب اللہ مال دے تو خدا کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یعنی کافر، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا، ان کا کثرت کے ساتھ مال تجارت، ان کا کثرت سے کاروبار کرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلبهم فی البلاد، کثرت کے ساتھ شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کی کثرت کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا۔ اگر تم نے دیکھنا بھی ہے مال و دولت تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنا جس نے اپنا سارا مال رب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لٹا دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھنا۔